ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے زر، اولاد، زمین، سونے چاندی، گھوڑے اور مویشیوں کی محبت انسانی فطرت میں رکھ دی ہے۔ دنیا کی کامیابی کا معیار یہی چیزیں ہیں۔ جان لیجئے یہ ساری چیزیں اس دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مرغوبات کے حوالے سے یہ احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں حتمی نہیں ہیں، دائمی نہیں ہیں۔ اصل زندگی، دائمی نعمتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، جس کے لیے انسان کو تقوی کی سیڑھی استعمال کرنا پڑے گی۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن جن کاموں سے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جائیں، اور جن جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کر گزریں۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے جو بہت ہی بہتر ہے۔ آخرت، جنت، دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن شاید یہ ہمیں دور کی چیزیں لگتی ہیں۔ جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے اللہ عز و جل کے پاس بہترین انعامات ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ازدواج کے معنی ہیں جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج۔ جنت میں ازدواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی ہو جائے گا۔ اللہ سے بڑا منصف کون ہو سکتا ہے؟ وہ بندوں کے اعمال و افعال کو، ان کی نیتوں اور ان کے ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ راہ حق پر پوری استقامت دکھانے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے، اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔